السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل الله لا سيما بقية الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى لقاء الله أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. عزیزان محترم، آج کے اس جلسے میں ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو موضوع ہے دعا کی اہمیت اور ضرورت، اور اس سے متعلق باقی جو مباحث ہے آیات اور روایات کی روشنی میں. تو عزیزان محترم، آیات اور روایات کو دیکھنے سے پہلے اگر ہم دعا کی اہمیت کو عقلی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو ہمیں دعا کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ یوں کہ ہم سب کے سب، سارے انسان اور ساری مخلوقات سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب فقیر ہیں، سب کے سب ضرورت مند اور نیاز مند ہیں. ہم اگر دیکھیں تو ہم دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر کے دنیا سے جانے کے بعد تک پورا ہمارا وجود احتیاج اور نیاز سے بھرا پڑا ہے. اور اس حقیقت کی طرف، اس واقعیت کی طرف قرآن نے یوں اشارہ فرمایا ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب فقیر ہو، سراپا فقر اور احتیاج ہو، اور ایک ہی ہے جو غنی اور بے نیاز اور حمید ذات ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے. واللہ هو الغنی الحمید. ایک ہی کائنات میں غنی اور بے نیاز ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. تو عزیزان محترم، عقلی اعتبار سے جب ہم محتاج ہیں، اور جب ہمیں اپنے احتیاج کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جب ہم خود محتاج ہیں اور خود اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں ایک غنی اور ایک مستقل اور ایک بے نیاز کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کون بے نیاز ہیں؟ کیا ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، فلاں وزیر، وکیل، فلاں شخص؟ نہیں. کائنات میں ہم جب دیکھتے ہیں تو سب کو ہماری طرح فقیر پاتے ہیں. ایک ہی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جس میں کوئی بھی نقص نہیں ہے. وہ سراپا غنا اور سراپا بے نیازی ہے. تو عقل کہتی ہے کہ بھائی، جب یہ سارے تمہارے جیسا فقیر اور محتاج ہیں، اور صرف یہ ایک ذات ہے جو غنی ہے، جو کسی کی طرف محتاج نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، تو تم جا کر کے اسی کے دروازے پر چھپ جاؤ اور اسی کے دروازے پر ہاتھ پھیلاؤ. حضرت محترم، عقل کہتی ہے کہ صرف اسی کے دروازے پر ہم رجوع کریں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اب اگر آیتوں اور روایتوں کی نگاہ سے اور اس نظر سے ہم اگر دیکھنا چاہیں تو آیات اور روایات میں بھی عجیب قسم کی تعبیریں دعا کے بارے میں پائی جاتی ہیں. عزیزان محترم، اب ہم نے مانگنا ہے نا، ہماری ضرورتوں کو اگر ہم پورا کرنا چاہے تو ہم نے مانگنا ہے کسی سے مدد اگر مانگنا ہے تو وہ خدا کی ذات سے مانگے. اب جب مانگنے کی جب بات آتی ہے، کسی کے سامنے جب ہاتھ پھیلانے کی جب بات آتی ہے تو ہمیں تھوڑا مشکل سے ہو جاتی ہے، ہم کتراتے ہیں اسے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب بھی، جہاں بھی، کسی کے پاس بھی ہم جب کچھ مانگنے کے لیے گئے ہیں تو ہمیں وہاں سے تذلیل اور ہماری تحقیر ہوئی ہے. اور یہ ظاہری بات ہے، ہمارے عزیزوں کے پاس بھی ہم جب کچھ مانگتے ہیں نا، ایک بار، دو بار، تین بار جا کر کے کچھ مانگتے ہیں، تو آخر اس کے بعد والے تیسرے چوتھے دفعے ہم جب ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہنے لگتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے، دوبارہ پھر کچھ
اپنی ضرورت کی وجہ سے ہم سے کچھ مانگنے آئے ہیں، تو ان کے پاس سے ہماری تحقیر ہوتی ہے، ہماری تذلیل ہوتی ہے، اور یہ ذلت اور حقارت کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا، اس وجہ سے ہمیں مانگنے کے لفظ کو سنتے ہی ہمارے لیے کچھ مشکلات اور مشکل سا لگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، گھبرائیے نہیں، یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر آپ کی کوئی تحقیر نہیں ہوتی، جہاں پر جھکنے سے اور جہاں سے مانگنے سے، جہاں پر ہاتھ پھیلانے اور دامن پھیلانے سے کسی کی کوئی ذرہ برابر تحقیر اور تذلیل نہیں ہوتی، اور نہ صرف تذلیل اور تحقیر نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کو عزت مل جاتی ہے، اور آپ کے احترام اور عزت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دعا سے نہیں کترانا چاہیے، کیونکہ یہ فطری بات ہے، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ انسان کو خلق کرتے ہوئے اللہ نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرے۔ اور اب جب ہم کہیں کہ فطرت، تو شاید آپ کہیں نہیں بھائی میری فطرت میں تو ایسا نہیں ہے، میں تو جب مشکل پیش آتا ہوں تو میں خدا کو نہیں پکارتا ہوں، بلکہ میں جس کام کی مجھے ضرورت ہے میں اسی کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اگر مجھے سفر کرنا ہو تو میں کسی گاڑی ڈرائیور، بس ڈرائیور یا کسی ٹرین یا اس کے ذریعے سے میں سفر کرتا ہوں۔ اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں تو اللہ کو نہیں پکارتا۔ میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، درست ہے، صحیح ہے، یہاں پر بھی آپ حقیقت میں اللہ ہی کے بنائے ہوئے سسٹم اور اس وسائل کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور مہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان وسائل کی طرف پہلے مرحلے میں تو رجوع کرتے ہیں، لیکن آپ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، آپ بیمار ہو کر کے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے آپ کی بیماری کا علاج مانگتے ہیں، تو صحیح ہے اس مرحلے تک، لیکن ایک مرتبہ اگر آپ سوچیں، ڈاکٹر نے اگر آپ کو جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا ہوں، بھائی آپ کی بیماری لا علاج ہے، اگر آپ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور ماہر ڈاکٹر جس کے پاس آپ اپنی بیماری کا علاج کرنے گئے ہیں، وہ آپ کو جواب دے اور آپ کو لا علاج قرار دے، اور وہ آپ اس وسیلے سے نا امید ہو جائے، تو اس وقت بھی آپ کے دل میں ایک امید کی کرن باقی رہتی ہے، اور وہ امید ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی اب بھی آپ نا امید اور مایوس مت ہو جائیں، اب بھی آپ جی سکتے ہیں، اب بھی آپ کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ڈاکٹر سے جب نا امید ہو جائیں تو ایک اور امید کی کرن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ عزیزان محترم، اور اسی حقیقت کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور اللہ سے مانگنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو مشکل پیش آئے نا تو وہ ہم سے مانگنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک اور آیت میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آپ سفر کرنے کے لیے کشتی، جہاز، ٹرین اور بسوں اور باقی وسائل کا استعمال کرتے ہیں نا، ایک دفعہ آپ سوچیں جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں، ایک دفعہ پائلٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھائی سب کودنے کے لیے اور چھلانگ مارنے کے لیے آمادہ رہیے، مجھ سے اب کنٹرول نہیں ہو رہا جہاز۔ اس وقت آپ کے دل میں جو امید کی کرن باقی ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے امید۔ اور ایک اور مہم بات وہ یہ ہے کہ قرآن نے جب آپ کو خود سے دعا کے لیے پکارا ہے نا، تو اس وقت اتنی محبت اور اتنے پیار کے ساتھ آپ کو مانگنے کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ وہ دروازہ میں عرض کیا نا کہ باقی کسی بھی جگہ پر، کسی بھی دروازے پر آپ مانگنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو حقارت کی نگاہ سے، آپ کی تذلیل ہوگی اور آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، لیکن ایک اللہ کا دروازہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کی کوئی تذلیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کو مانگتے ہوئے اگر آپ آیت کے لب و لہجے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کتنا احترام دیا جا رہا ہے اور کتنی محبت سے آپ کو پکارا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے حبیب جب میرے بندے آ کر کے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں. اب دیکھیں ابتدا میں ہی آپ کو کتنی احترام اور کتنی محبت دی جا رہی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ میرے حبیب جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيب. یہاں سے آیت کا لب و لہجہ چینج ہو جاتا ہے. پہلے تو پیغمبر کا واسطہ تھا, پیغمبر سے خطاب کر کے فرما رہا تھا جب آپ سے پوچھیں میرے بندے, لیکن اس کے بعد پیغمبر کے واسطے کو ہٹا کر کے ڈائریکٹلی خود خدا بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے فَإِنِّي قریب, تو میں میرے بندوں کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع, ابھی آپ نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے لیکن آپ کو مانگنے سے پہلے ہی یہ گارنٹی دی جا رہی ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب کوئی مانگنے والا میرا بندہ آ کر کے میرے در پر ہاتھ جب پھیلاتا ہے نا تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور وہ جو بھی مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں. تو عزیزان محترم یہاں یہ ایسا دروازہ ہے کہ یہاں پر آپ کی کوئی تحقیر نہیں ہوتی, یہاں پر مانگنے سے آپ کی کوئی تذلیل نہیں ہوتی. آپ کو حقارت اور ذلالت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ آپ کے احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو ہمیشہ اللہ کی طرف توجہ کرنے اور ہماری ساری کی ساری مشکلات کا حل صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.